مسیح میں ہماری نئی زندگی۔ خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مسلسل یاد کراتے رہنا ہے کہ ہم گناہ کی طرف سے مردہ ہیں اور مسیح یسوع میں خدا کے لیے زندہ ہیں۔ میں راشد یونس ہوں۔ ہماری گزشتہ ویڈیو پریزنٹیشن میں نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا، اور وہ سادہ سا سوال یہ تھا: چونکہ خدا کا فضل گناہ کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے ہم بحیثیت ایماندار کیسے اپنی زندگیوں میں اس سچائی کا زیادہ سے زیادہ تجربہ کر سکتے ہیں؟ پولس واقعی اس اگلے باب میں، اور یاد رکھیں اس خط میں کوئی باب یا عنوان نہیں تھے، لیکن وہ ہمارے لیے موجود ہیں تاکہ ہمارے پاس کوئی حوالہ ہو۔ لیکن پولس اگلے باب میں واقعہ اس سوال سے متعلق بات کرتا ہے۔ آئیں رومیو 6 باب کو دیکھتے ہیں اور آیت 1 سے آغاز کرتے ہیں۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ اب وہ صرف یہ کہتا ہے کہ فضل تمام گناہوں سے زیادہ ہوا ہے، گناہ کی طاقت سے کہیں زیادہ ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ گناہ کی دنیا میں گناہ کی طاقت جتنی زیادہ ہوگی، خدا نے ہمیں اس بری لعنت سے جو باغ عدن سے شروع ہوئی نجات دلانے کے لیے گناہ کی طاقت سے بڑھ کر ہم پر فضل کیا ہے۔ کچھ ایماندار ہیں جو یہ سن کر کہہ رہے ہیں، واو، زبردست! چونکہ خدا کا فضل گناہ کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے، تو کیا گناہ کرتے جائیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ اب یہ ایک بوکس جواب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نجات کی یقین دہانی کے اس پورے تصور کی جو ہمارے پاس یسوع مسیح میں ہے غلط تشریح کرتے ہیں۔ اور پولس مزید کہتا ہے، ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ اور پھر وہ مزید وضاحت میں جاتا ہے تاکہ ہم اس تصور کو سمجھ سکیں، اور وہ کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ وہ کہہ رہا ہے، کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ اور وہ مزید گہرائی میں بیان کرتا ہے، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ اب مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ پولس یہاں مافوق الفطرت تجربے کی وضاحت کر رہا ہے، جس میں کوئی محنت شامل نہیں اور خدا کے فضل سے بڑھ کر کچھ نہیں، اور جواب میں صرف اس فضل پر ایمان لانا ہے، اور وہ بپتسمے کو مرنے اور جی اٹھنے کی ایک خوبصورت مثال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ شاید، اور مجھے یقین ہے کہ بپتسمہ اس کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ جب ہم غوطہ دیتے ہیں تو یہ مسیح کے ساتھ ہماری موت کی علامت ہے، اور جب ہم پانی سے باہر آتے ہیں تو یہ ہمارے جی اٹھنے کی علامت ہے۔ مجھے حال ہی میں دریائے یردن میں تقریباً 69 بپتسمہ دینے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ایک بہت زبردست تجربہ تھا، اور بہت سے لوگ جو پہلے ہی بپتسمہ یافتہ تھے لیکن وہ یردن میں بپتسمہ لینا چاہتے تھے، صرف یہ تجربہ کرنے کے لیے، جیسے یسوع اور یوحنا بپتسمہ دینے والے اور بہت سے دوسروں کی طرح۔ لیکن یہ جو کچھ تھا وہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ ان کی زندگیوں میں وقوع پذیر ہوا جب وہ مسیح پر ایمان لائے، کیونکہ جب مسیح مصلوب پر ایمان لاتے ہیں تو ہم واقعی خدا کے نقطہ نظر سے اس کے ساتھ مر گئے، جسمانی طور پر نہیں، لیکن خدا کی نظر میں ہم اس کے ساتھ مرتے ہیں۔ جب ہم جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ جی اٹھتے ہیں۔ لہٰذا کتاب مقدس میں یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنا دونوں شامل ہیں، جیسا کہ ہم پہلے کرنتھیوں کے باب نمبر 15 میں پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ ایک مثال ہے، اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے اپنے پسندیدہ پروفیسروں اور ساتھی پروفیسروں میں سے ایک کو سوال کرتے ہوئے سنا، اور اس نے یہ سوال طلباء کی ایک جماعت سے کیا۔ اس نے کہا، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، بپتسمہ کب ہے؟ جب آپ کے پاس کوئی خاص صورت ہو یا کوئی خاص معنی ہو؟ اور میں نے سوچا، واہ، یہ دلچسپ بات ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے
پانی کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ یہ ایک عالمگیر مظاہر ہے اور یہ ایک خوبصورت مثال ہے۔ لیکن جب میں یہ سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا بپتسمے کی بہترین قسم کیا ہے جو ہم کبھی بھی لے سکتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ مل کر اسرائیل میں گارڈن ٹوم گئے، جو اس قبر کی ایک مثال ہے جس میں یسوع کو دفن کیا گیا تھا، اور وہاں ایک بہت بڑا پتھر تھا جسے اس قبر کے سامنے لڑکایا جا سکتا تھا۔ اگر میں بپتسمے کی مثال دیتا ہوں تو واقعی مسیح کی موت اور جی اٹھنے کی مثال دیتا ہوں، جسے ہم بپتسمہ کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس قبر میں لے جاتا ہوں، ہم اس پتھر کو اس کے منہ پر لڑکاتے ہیں، آپ کو 3 دن تک وہاں نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ پتھر کو پیچھے ہٹائیں اور باہر نکل آئیں۔ یہ بپتسمے کی بہترین مثال ہوگی۔ اب جیسا کہ میں نے کہا، میرے خیال میں خدا نے پانی کا انتخاب کیا کیونکہ یہ دنیا میں ہر جگہ ہے، لیکن ایسی جگہیں ہیں جہاں پانی محدود ہے، لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، پھر بھی وہ مسیح کو قبول کر رہے ہیں۔ پانی کی کمی ہے۔ آپ بپتسمے کے لیے کون سی دوسری صورت استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر آپ صحرا میں ہیں تو کیا کریں گے؟ اچھا، ریت میں صرف ایک سوراخ کھودیں، کسی ایک شخص کو لیں اور اسے ریت میں لٹا دیں، اس کو ریت سے ناک تک دبا دیں، پھر ریت کو ہٹائیں اور اسے اوپر نکالیں۔ یا بپتسمے کی دوسری صورت تابوت ہوگی۔ یہ ایک قسم کی موت ہے، لیکن اس سے واقعی بات ختم ہو جائے گی۔ علامتی طور پر ایک تابوت اور پھر ایک نئی زندگی میں اٹھنا۔ بپتسمہ واقعی یہی ہے، یہ ایک مثال ہے، واقعی یہ وہی ہے جس کے بارے میں پولس بات کر رہا ہے۔ وہ یہاں پر فرض کر رہا ہے کہ ہم واقعی بپتسمے کے معنی، حقیقی معنی کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک فرضی صورت نہیں ہے، اس کا ایک مطلب ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے پر۔ پس ہم اس نئی زندگی میں مسیح میں نئی زندگی کی وجہ سے چل سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم مسیح کے ساتھ مرے ہیں اور مسیح میں زندہ ہیں۔ اب وہ کچھ اور کہتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ زندگی کے اس نئے بن جانے میں چلنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے ایماندار بننے کے بعد قدرتی طور پر واقع ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ مزید کہتا ہے، پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے۔ وہ مجھ سے اور آپ سے اور ان سب سے بات کر رہا ہے جو یہ خط پڑھ رہے ہیں، اور کہتا ہے مجھے فیصلہ کرنا ہے، گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے۔ وہ مسیحیوں سے بات کر رہا ہے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ دوسرے لفظوں میں اگرچہ ہم ایماندار ہیں تو اب بھی خواہش موجود رہے گی۔ آزمائش اپنے آزاد ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو۔ دوسرے لفظوں میں خدا مجھے اب فیصلہ کرنے کی قوت دیتا ہے۔ وہ آگے کہتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو۔ ہم میں سے وہ جو مسیح میں زندہ ہیں، ایماندار اور اپنے آزار راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں وہ یہاں کیا کر رہا ہے، وہ اس کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ جب وہ رومیوں 12ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت میں کہنے والا ہے، چلیں آئیں اس ربط کو دیکھتے ہیں، کیونکہ رومیوں 12ویں باب کی پہلی میں وہ زندگی میں نئے طور سے چلنے سے متعلق بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، پس بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر، مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا؟ موت اور مردوں میں سے جی اٹھنا۔ تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو۔ دیکھیں، اب وہ اس کی وضاحت کرنے جا رہا ہے جو اس نے پچھلے باب میں کہا، وہ جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، اور پھر کہتا ہے یہی تمہاری معقول عبادت ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک ایماندار ہوتے ہوئے اگر ہم اپنی ذات کو اس دنیا کے مطابق چلنے کی اجازت دیتے ہیں، یعنی گناہ میں مشغول رہنا، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو
بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ دوسرے لفظوں میں اب مسیح کی صورت کے مشابہ ہونا یہ ایک جاری رہنے والا عمل ہے، اور یہ ان فیصلوں پر منحصر ہے جو ہم کرتے ہیں، کیونکہ یہ خود بخود نہیں ہونے والے۔ ہمارا ایمان خود بخود ہونے والے اچھے کاموں کا نتیجہ نہیں ہے۔ حقیقت جاننے کے لیے واپس رومیوں 6 باب کی 11ویں آیت میں آئیں۔ اس نے یہ دلچسپ بیان دیا، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ اور یہ بیان فی الحال سے متعلق ہے، جس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے لہٰذا آپ اپنے کو مسلسل گناہ کی طرف سے مردہ اور یسوع مسیح میں خود کو مسلسل زندہ سمجھتے رہیں۔ ویسے شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اس بات پر یقین رکھیں یا مسلسل اس پر یقین کرتے رہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے پولس رسول رومیوں کے 12ویں باب کی 1 اور 2 آیت میں پھر بیان کرتا ہے، جس میں ہم اپنے ذہنوں کے نئے بننے کے باعث تبدیل ہوتے ہیں۔ تو یہاں غور و فکر اور رد عمل سے تعلق رکھنے والا سوال ہے، پولس کس طرح سے تیتس 2 باب کی 11ویں آیت سے 14ویں آیت میں سکھاتا ہے، جو یقینی طور پر ان سوالوں کا جواب ہے جو اس نے رومیوں باب 6 اور آیت 1 سے 4 میں اٹھائے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں سوال یہ ہے کہ گناہ کرتے جائیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ تاہم وہ کہتا ہے تم گناہ کے اعتبار سے تو مردہ ہو اور مسیح کے اعتبار سے زندہ، اور مسیح میں اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے درست فیصلے کریں۔ لیکن تیتس 2 باب میں میرے پسندیدہ حوالوں میں سے ایک ہے اور جس نے میری اپنی زندگی کو متاثر کیا جب میں مسیح میں تحفظ کے اس پورے تصور کے ذریعے جدوجہد کر رہا تھا۔ پولس نے کہا، خوبصورت بیان خدا کے فضل سے متعلق، اور خدا کا فضل کیا ہے؟ یہ گناہ کی طاقت سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے۔ یہ سب کے لیے ہے، جو چاہے آ سکتا ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے دیکھیں۔ یہ وہ فیصلہ ہے جس کے بارے میں پولس رومیوں میں بات کرتا ہے، انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری، راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں، اس مبارک امید کے منتظر رہیں۔ وہ مبارک امید کیا ہے؟ اچھا، یہ یسوع کی دوسری آمد اور اس کی زندگی گزارنا ہے، یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ وہ اس کی وضاحت کرتا ہے، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک خاص ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ ایک بار پھر آپ کو ذمہ داری واپس آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب ہم ایک بار مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہمیں نیک کام کرنے کے لیے بے تاب رہنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ خدا اپنے روح کے وسیلے قوت بخش کر اس کا جواب دیتا ہے تاکہ ہم مسیح کے لیے زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں۔ مسیح میں نئی زندگی گزارنے کے لیے، جیسے کہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، میری ذات کے لیے بھی میں صرف فضل ہی کے وسیلے بچایا گیا ہوں، لیکن مجھے کسی حد تک یہ گمان تھا کہ میں اپنے نیک کاموں کے وسیلے بچایا گیا ہوں، اور یہ مسیح میں میرے روحانی تحفظ کے لحاظ سے کام نہیں آتا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں میری اس چیز پر یقین کرنے کی ایک وجہ تھی؟ میرا مذہبی پس منظر سے نکلنا یہ ہے کہ اگر لوگوں کو کسی طرح ان کی نجات کے کھو جانے سے ڈرایا نہیں جائے تو وہ خاص راستے پر نہیں چلتے ہیں، وہ کھو سکتے ہیں، اور میں اس سے گزر چکا ہوں، اور اس نے میری زندگی کو متاثر کیا اور میرے لیے الجھن پیدا کر دی۔ اور پھر میں نے یہ پڑھا اور مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ کیا چیز مجھے مسیح کے لیے زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے، اپنی نجات کو کھونے کا خطرہ یا وہ شاندار تحفہ جو خدا نے مجھے دیا ہے۔
میری نجات کا یقین، یہی عنصر میرے لیے ترغیب کا باعث ہونا چاہیے۔ اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں پولس یہاں فضل کے لحاظ سے بات کر رہا تھا، خدا کا فضل۔ اور اسی لیے فلپیوں میں جب وہ رومیوں میں نیا بن جانے کی بات کرتا ہے، ذہن کے نیا بن جانے کی، تو اسے کچھ زیادہ ہی یقین ہے۔ اور مجھے یہ حوالہ بہت پسند ہے جب اس نے کہا، غرض اے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں، ان پر غور کیا کرو۔ میرے خیال میں یہاں ایک دوسرے ترجمے میں ایک اچھا مطلب سامنے آتا ہے، ان چیزوں پر غور کرو، ان چیزوں پر توجہ دو، اور یہی ذہن کے نیا بن جانے کا عمل ہے۔ اور ویسے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم ذہن کے نیا بن جانے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو بائبلی اصطلاح میں ذہن صرف دماغ ہی نہیں ہے، لیکن دماغ اس کا ایک حصہ ہے، سوچنے کا عمل۔ یہاں تک کہ دماغ میں کیمیائی تبدیلیاں شفا یابی کا باعث ہو سکتی ہیں، جو ویسے بھی اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اپنے آپ کو گناہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں کیمیائی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب یہ فحش نگاری سے متعلق ہوں، اور ذہن کے نئے بن جانے کے باعث یہ ایک عمل ہے۔ دراصل دماغ کی کیمسٹری میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک عام رد عمل کی طرف واپس آتے ہیں جو خدا کے کلام اور اس کے نیک تحفے کے طور پر ہمارے پاس ہے۔ تو یہاں زندگی گزارنے کا ایک اصول ہے۔ خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مسلسل یاد کراتے رہنا ہے کہ ہم گناہ کی طرف سے مردہ ہیں اور مسیح یسوع میں خدا کے لیے زندہ ہیں۔